بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، والدین اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن لوگوں کو یہ نعمت تادیر ملتی ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس نعمت کا یا اس نعمت کے نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین جیسی نعمت ہم پر جب تک ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس وقت تک اس کی قدر نہیں کرتے، اور ویسے بھی شاید انسانی ذہن یا انسانی تجربات یہ کہتے ہیں کہ انسان وہ ایسا ناشکرا ہے کہ دو وقتوں میں وہ کسی چیز کی قدر نہیں کرتا۔ یہاں اس طریقے سے کہہ لیا جائے کہ دو وقت ایسے ہیں جب اس کو یاد آتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی مجھے قدر کرنی چاہیے تھی، اور جب اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے تب وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے، انسان نعمت ملنے سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے۔ جب نعمت مل جاتی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ جب چھن جاتی ہے تب انسان کہتا ہے کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی، میں اس نعمت کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا یا اس کا صحیح حق ادا کرتا۔ اب بجلی ہمارے پاس ہے، موجود ہے، ہمارے پاس گیس موجود ہے، جہاں پر نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھیں۔ اب جن لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ اس کا ضیاع بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جب ہمارے پاس نعمت موجود ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب نہیں ہوتی تب ہمیں پتہ چلتا ہے یار ہوتی تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے۔ تو اسی طرح والدین یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے ان پر وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کا بہت اجر و ثواب بھی ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہوتا، اگر شریعت میں یہ چیز نہ بھی ہوتی تو اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا، انسانی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ جو ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، 9 مہینے تک اس کو اپنا بوجھ اٹھا کر رکھتی ہے، اس ماں کے ساتھ ہم کس طریقے سے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ وہ باپ جو بچپن سے لے کر ہمارے جوانی تک، جب تک ہمارے ہاتھ پاؤں مضبوط نہیں ہوتے، وہ باپ اپنا محنت کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر ہمارے لیے کھانے کو لاتا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس باپ کے ساتھ ہمارا فطرتی طور پر ایک تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ اس کا تعلق۔ اور اگر کوئی شخص اخلاقیات کو، اسلام کو نہ بھی جانتا ہو، وہ اپنے بچے کو اس طریقے سے نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ اولاد جس طریقے سے بڑی ہوتی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ اسلامی تعلیمات بہت کم ہیں، اور جو میڈیا کا دور ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا میں کس طریقے سے بچے والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گھروں سے بھاگ جانا، اسی طریقے سے والدین کے سامنے غلط ہیلے استعمال کرنا کہ اگر آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا میں خودکشی کر لوں گا، میں مر جاؤں گا۔ یہ سارا قصور یہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی کا ہے۔ جب ہم سیکھتے نہیں ہیں کسی بھی چیز کو تو نقصان ہوتا ہے، یا غلط انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو غلط انفارمیشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ وہ اسی جگہ سے کہ ہم اپنے آپ کو خود بھی پیش نہیں کرتے، اور جو لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بھی تحقیق سے اور صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ وہ دن بدن اخلاقیات کی پزلی کی طرف، اس کے نچلے ایک کنویں کی طرف گرتا جا رہا ہے، جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، بلکہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کئی نبیوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے، اپنے والدین کے ساتھ ان کی نیکی کا جو جذبہ تھا وہ زیادہ تھا، اس وجہ سے انہیں نبی بنایا گیا۔ جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلی جو آیت ہے اس میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ۔ یحییٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی، ان کی ایک صفت، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ساتھ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر ان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو وہ اپنا تعارف کروا رہے تھے، جب ان کی والدہ مریم علیہ السلام
ان کو اپنی قوم کے پاس لے کر گئیں، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اشارہ کیا کہ یہ بچہ بولے گا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس وقت کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے جہاں کہیں بھی میں چلا جاؤں بابرکت بنایا ہے، اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز بھی ادا کروں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، اور کیا کروں، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ میں نیکی کروں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے اور وصیت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین نے عام انسانوں سے بلکہ بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت 151 میں توحید اور شرک یعنی اسلام اور غیر اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے یہ کہلوایا کہ آپ آئیں، قل کہہ دیجئے، تعالو آپ آئیں، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر وہ چیزیں تلاوت کروں کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ حرام کا مطلب وہ کام نہیں کریں گے تو گناہ ہے، اور کئی دفعہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کے بعد اللہ رب العالمین نے اس نیکی کو ذکر کیا ہے، اور اس نیکی کی اگر مخالفت کی جائے گی تو شرک کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو جمع کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اور مفلسی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ بچوں کو رزق نہیں ملے گا، اس ڈر سے کہ بچے پڑھ لکھ نہیں سکیں گے، ان کو قتل نہ کرو، بچپن میں ہی بچوں کو مار دینا، بچوں کو قتل کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی ہماری طرف سے رزق ملتا ہے، تم خود نہیں کماتے، کوشش کرتے ہو تھوڑی سی، لیکن ملتا ہماری طرف سے، کئی دفعہ سارا دن کوشش کرتے ہو کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین رزق دیتے ہیں، اولاد کو اس ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں 527 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ پوچھا ثم ایون، پھر کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ثم قال، پھر قالا ثم ایون، پھر کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو کہنے لگے اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ سوال کر لیتا اور زیادہ اعمال کے بارے میں پوچھ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بتا دیتے، لیکن میں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا بتایا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2620 نمبر، جس میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قادمت علی امی وہی مشرکہ، میری ماں میرے پاس آئی، مشرکہ تھی، اب میں پریشان تھی کہ مشرکہ ہے میری ماں، مسلمان نہیں ہوئی ہے، یہ کس طریقے سے اگر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی فرمایا کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا افاصل امی، کیا اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ قال نعم صلی امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے صلہ رحمی کر۔ ماں مشرکہ ہو، والدین مشرک ہوں، والدین مسلمان نہیں ہیں، تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، تب بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ ہاں جب وہ حکم دیں ایسے کام کا جس میں اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یعنی اسلام کی مخالفت کا حکم دیں تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کما قال، کہ مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔
لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت اس وقت کرنی نہیں ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، چاہے وہ والدین کچھ بھی کہتے ہیں. وگرنہ والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو کہ کافر مشرک تھے ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے. اسی طرح صحیح بخاری میں 5971 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، دنیا میں کون ایسے، یعنی لوگوں میں سے کون ایسی شخصیت ہے کہ جو میری صحبت کا زیادہ حقدار ہے، اس کے ساتھ میں زیادہ وقت گزاروں، اس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے رہوں، اس سے نیکی کروں، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تیری ماں. اس نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں. اس نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں. 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، اور پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ ثم، پھر قال ابو کا، تیرا باپ. یعنی 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ماں کے ساتھ محبت کرنا، ماں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ایسا عمل ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق یہی ہے والدین کا، پھر باپ ہے. یعنی والدین کا حق، اس کے بعد کسی دوسرے کو حق دینا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا حق ہے، والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. لیکن ہم والدین کے حق کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں بیوی جو ہے، عورت، اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے خاوند کا حق والدین سے بھی زیادہ ہے، اس کے خاوند کا حق اس پر والدین سے بھی زیادہ ہے. خاوند جو کہے گا وہ کرنا ہے، اس وقت اس نے والدین کی اطاعت. اگر خاوند کی بات اور والدین کی بات میں اختلاف ہو جائے تو خاوند کی بات ماننی ہے، اس وقت اس نے والدین کی بات نہیں ماننی. کیوں؟ اس کو خاوند کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. لیکن باقی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے جب والدین کوئی حکم دیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. اس حدیث میں جو لفظ ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، میرے ساتھ رہنے کا، میرے تعلق کا، کس کا میں ساتھی بنوں، کس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہوں، کون ہیں لوگوں میں جو سب سے زیادہ حقدار ہیں. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ والدین سے دور بیٹھا ہوتا ہے، والدین ترس رہے ہوتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ بچہ ان کے قریب بیٹھ کر بات نہیں کر پاتا، ان کے قریب بیٹھ کر بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ مصروف ہے. والدین اس چیز کی چاہت کرتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے بات کرے، کیونکہ والدین کہتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ والدین یہ سمجھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے والدین کو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آج کے دور میں کیونکہ اس طرح ممکن ہے کہ اولاد وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر خودکشی کرنے کا دعویٰ کر دیتی ہے کہ بس میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لینا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے گولیاں کھا لینی، میں نے زہر کھا لینا ہے. اس طریقے سے ہم والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. والدین ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور ہم ان کی بات مانتے ہوئے، ان کا حکم مانتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے 2781 نمبر، اور بہت توجہ والی حدیث ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اردت الجہاد معک ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الاخرہ، میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اور جہاد پر جاتے ہوئے میری نیت کیا ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے دن کے لیے جہاد کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی تیسرا میرا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. یہ وجوہات ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اسی طریقے سے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں. اب کتنا بڑا عمل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ویحک احیۃ امک، اللہ کے بندے تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فبرھا، جا اس کے ساتھ جا کر نیکی کر. تو اس نے کہا کہ پھر وہ دوسری جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اللہ کے بندے جا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر. پھر وہ سامنے سے آ گیا، آ کر کہا یہی بات اس نے کہی. 3 مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے دن کے لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ جا کر نیکی کر. ویحک الزم رجلھا فثم الجنہ، اللہ کے بندے
اس کے پاؤں کو لازم پکڑ اس کے ساتھ اطاعت کر، وہاں اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ جملہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی، تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ کئی دفعہ جہاد سے بھی افضل عمل ہو جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ جہاد افضل عمل ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو، مسلمان جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، تو اس وقت جہاد زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری شروط اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ماں اور والدہ کی خدمت کر، یہ زیادہ ضروری ہے اس وقت میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔